پچھلی مرتبہ کبھی آپ نے کہا کہ 16 روپے سمری بھیجی گئی تھی, وزیر اعظم نے 5 روپے منظور کیے. یہ تازہ ترین طریقہ واردات, اس کا صحرا بھی پاکستان تحریک انصاف کے سر ہے. آج سے پہلے مجھے لگتا ہے حکومتیں جھک مار رہی تھیں. وہ جو کہا کرتے تھے آصف علی زرداری بہت بھاری, مجھے لگتا ہے کہ ان سے زیادہ طفل مکتب تو کوئی تھا ہی نہیں. وہ جو کہا کرتے تھے کہ جی لینڈ گریبر اور قبضہ مافیا اور سسیلین مافیا, مجھے لگتا ہے وہ نہایت معصوم لوگ تھے. حالانکہ دونوں سے میری رشتہ داری نہیں ہے, اگر ان دونوں کو سزا دینے کے لیے آپ کو میری ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں. لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے یہ جو طریقہ واردات ہیں جس میں آپ کو, جس کو کہتے, اب میں مزید کیا کہوں, پھر بات اگر منہ سے نکلی تو عام ہو جائے گی. سر یہ آج سے پہلے کہیں نہیں دیکھنے میں آیا تھا کہ 15 روپے کی سمری بھیجو, 5 روپے چپکے سے منظور کر دو. 5 روپے اپروول کرنا آپ مطلب سمجھتے ہیں 5 روپے کا؟ 20 روپے کی سمری اپروول سمری بھیج کر کے 10 روپے اگر آپ نے اپروول کر دیا, پبلک کے پیٹ پہ کتنی بڑی لات رسید کرنے والی ہے یہ تبدیلی, آپ کو اندازہ ہے؟ اور اس پر آپ مجھے کورونا اور ابھینندن کا گانا سنا رہے ہیں. سر یہ جسٹیفائیڈ ہے بٹوین دا لائن؟ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اگر اس مہنگائی کے دور میں ملک جب قرضے کے نیچے دبا ہوا ہے, یہ ملک کے حالات جب سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے, تحریک انصاف نے گورنمنٹ سنبھالی ہے, ملک کو دیوالیہ کیا ہوا ہے, تو اس حالت میں ملک کو سنبھال کے, اور اب کرونا جیسی جو مصیبت پوری دنیا پہ آن پڑی ہے, اس کا مقابلہ جس دلیرانہ طریقے سے کیا جا رہا ہے, اس کے اندر اگر یہ پٹرول بڑھ رہا ہے تو آپ ارد گرد کے ممالک میں دیکھ لیں سر, میں تو اگر یہ پٹرول اسی طرح بڑھ رہا ہے تو پھر ہمارے ملک میں بڑھے گا. اور اچھا آپ پوری دنیا کو لے کے چلے پیٹرولیم تھوڑا سا اگر آپ توقع فرمائیں تو میں آگے جاتا ہوں. موضوع کو تھوڑا سا ہم کھولتے ہیں, ان کے ریٹ ہے اسی کے مطابق ہی سارے ہوتے ہیں. گاٹ یور آنسر سر. تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. خونزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خونزادہ چٹان صاحب, سر کیسی رہی؟ اب آپ کو یقین آ گیا کہ آپ لوگ یہ جو جمہوریت کے چاچے مامے بنتے ہیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آپ لوگوں کو در حقیقت کوئی سیاست وغیرہ نہیں آتی. اصل سیاست جو ہے اگر آپ کو سیکھنی ہے تو آپ کو موجودہ سرکار سے سیکھنی چاہیے. 15 روپے کی سمری بھیجی, 5 روپے بڑھا دیا, اور اس کے بعد عوام سے داد بھی تحسین بھی وصول پائی. 20 روپے کی سمری بھیجی ہے, انشاءاللہ 5-10 روپے بڑھا کر کے, اور اس کے بعد وہ گلوبل ریسیشن کورونا کے گلے ڈال دیں گے, اور اس کے بعد پھر رہے نام سائیں کا. سر کیسا لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, اس طرح کا سیاست ہم نہیں کرتے ہیں, اس لیے تو ابھی تک ہم سیاست میں زندہ ہے. کب سے ہمارا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, کب سے ہم کو گھسیٹا جا رہا ہے, پھر بھی الحمدللہ ہم سیاست میں بھی زندہ ہے, پاکستان میں بھی زندہ ہے, صوبے پہ بھی حکومت ہے, سینٹ میں بھی ڈپٹی چیئرمین ہمارا ہے, اور ضمنی الیکشنیں بھی جیت رہے ہیں. اور یہ 3 سال ہو گئی. 3 سال میں آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا حشر ہو رہا ہے. میرا بھائی ندیم نے ایک عجیب سی بات کی, پتہ نہیں یہ لوگ کیسے باتیں کرتے ہیں, یہ کس طرح کے نیشنل میڈیا پہ آ کے سارے قوم کے سامنے اس طرح کے بات کرتے ہیں. لیکن اگر ایک پارٹی کا لیڈر سارے قوم کے سامنے جھوٹ بول کے اور پھر کہے کہ یو ٹرن لینا تو اس کے ورکر سے تو پھر شاید گلا, لیکن میں اس طرح بات نہیں کر سکتا ہوں. میرے بھائی نے کہا کہ آپ باہر دنیا میں جا کے دیکھ لیں, ہر جگہ پہ پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے. میرے بھائی ابھی تک اس ملک میں بھی اور دنیا میں بھی جب انٹرنیشنل منڈی میں پیٹرول کی ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو پھر ملک میں پیٹرول کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. ندیم صاحب آپ یاد کریں, نور العارفین صاحب آپ یاد کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 168 اور 160 پی بیرل انٹرنیشنل منڈی میں کبھی کم نہیں ہوا تھا. یعنی 5 سال ہم نے جو حکومت کیا تھا, 5 سال ہم نے انٹرنیشنل منڈی سے جو پیول لیا تھا پی بیرل, وہ ہم نے لیا تھا $160 پہ, $168 پہ. یعنی اس کے درمیان میں 60 سے کم نہیں ہوئی, 168 سے اوپر نہیں گئی. اور ہم ملک میں دے رہے تھے لوگوں کو, پی لیٹر ہم دے رہے تھے لوگوں کو 85 روپے پہ. اور اس پہ عمران نیازی کینٹینر پہ سوار ہو کے کہتے تھے کہ بھائی میں آؤں گا تو میں 25 روپے پہ دوں گا, ہم 160 پہ لے رہے تھے. ان دنوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ زرداری جو ہے مسٹر 10% ہے, اور یہ پیسے زرداری صاحب کے جیب میں جاتے ہیں, یہ ان کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں, یہ سارے چور ہیں, یہ سارے ڈاکو ہیں, اور جب میں آؤں گا
تو इंशाअल्लाह ताला आप लोग देखेंगे कि 25 रुपए से पी लीटर ऊपर नहीं जाएगा। ये दावे ये किस टाइम पे कर रहे थे? इस टाइम पे कर रहे थे जब इंटरनेशनल मंडी में मिल रहे थे 160 और 168 पे। अब इंटरनेशनल मंडी में आप फ्यूल का रेट देख ले तो 55 रुपए फी बैरल जो है वो बिक रहे हैं। और ये पहले बार जब से ये नियाजी का हुकूमत, ये सिलेक्टेड हुकूमत आया है, पहले बार 55 पे पहुंच गया, वरना 35, 40 और 35 जो है इस पे चल रहा था रेट, इससे ऊपर नहीं जा रहा था। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं आपके पास आता हूं। चट्टान साहब, नूरुल अरफीन साहब, मुझे पूरा मौका दे दे, मैं दोबारा नहीं लूं, लेकिन इस बार मुझे पूरा मौका दे दे। मैं अपने भाई को समझाता हूं ताकि आइंदा के लिए किसी और के सामने ये बात नहीं करे। मेरे भाई, आप लोग कह रहे हैं कि हमें साबिक हुकूमतों से हमें जो हुकूमत मिला था तो पाकिस्तान का झंडा सवात से उतारा गया था। हमें जो हुकूमत मिला था बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हो गया था। हमें जो हुकूमत मिला था इस मुल्क में लोड शेडिंग के अंधेरे थे। 18 नदीम अब्बास बारा साहब, उम्मीद है सर तसल्ली हो गई होगी आपकी, खासा तसल्ली का जवाब आपको मिल गया। मैं अखूनजादा चट्टान साहब की इजाजत से इंटरवीन करने की इजाजत करना चाहूंगा। डॉक्टर निसार चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। कर्जा कितना आपने लिया? आप दोनों मौजूदीन से इस्तदा करता हूं, थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं। डॉक्टर निसार चीमा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल जी, लाउड एंड क्लियर जी। लाउड एंड क्लियर। निसार चीमा साहब, सर ये मुझे बताइएगा, आप लोगों की नामा अमाल की स्याही पब्लिक के गले का हार बनी हुई है। सर ये मुझे बताएं, 20 रुपए समरी अरसाल कर दी गई है। नदीम अब्बास बारा साहब ने इरशाद फरमाया 15 रुपए की समरी अरसाल की गई थी, सिर्फ 5 रुपए बढ़ाए। वो ये नहीं बता रहे कि ये 5 रुपए के साथ उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि वो पीटीआई से हैं, क्योंकि वो हुकूमत में हैं, क्योंकि वो एमपीए हैं, क्योंकि वो उस्मान बुज़दार साहब की सरकार में हैं, या वाकई उनका धोबी नाई माली वो सब भी इसी सिर्फ में इनके साथ हैं? सर 20 रुपए सिर्फ होते हैं, और अगर 20 रुपए की समरी भेज करके सिर्फ 10 रुपए खुदा न खास्ता बढ़ा दिए गए तो इससे सिर्फ कितने लाख पाकिस्तानियों के मुंह से निवाला छिन जाएगा? नूरुल अरफीन साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि इस तरह की जो हरकतें हैं, इस तरह की करतूत, इनसे कोई सीखे, लेकिन अल्लाह ताला हमें महफूज रखें कि हम इनसे इस तरह की नौसरबाजियां सीखें, अवाम से धोखाधड़ी सीखें, ये जो है झूठे वादे, झूठे लारे जो हैं वो सीखें, इंसाफ के नाम पे बदतरीन इंतकाम सीखें, अवाम के साथ जो जुल्म ये कर रहे हैं मुसलसल 2.5 साल में, वो देखें ये है कि ये इनको कोई ये है कि कोई जरा भी इनके ज़मीर इनको कोई खलिश महसूस नहीं करता जी। ज़मीर की कोई खलिश नहीं है। बात ये है कि इस तरह लगता है कि जैसे ज़मीर नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। देखें, और उसका ये है कि अवाम ने भी तैयार किया हुआ है। आप देखें नूरुल अरफीन साहब, अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, कोई सीट इन्होंने जीती हुआ